ایک امیر شخص کے بیٹے کو ایک پرابلم ہو گیا کہ اس کو کم نظر آ رہا تھا. اس نے کافی ڈاکٹروں کو دکھایا، علاج وغیرہ کروایا، مگر آہستہ 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 آنکھوں کی روشنی کم سے کم ہوتی چلی گئی. اتنی کمزور ہو گئی کہ اسے اندھیرے اور روشنی میں کوئی تمیز نہ رہی. اتنا اس کا آنکھوں کا پرابلم ہو گیا. اب بچے کے جو والد تھے وہ بڑے پریشان تھے ظاہر. اب ایک جگہ یہ لوگ سب جمع ہوئے تھے، کافی لوگ جمع تھے. مختلف باتیں ہوتے 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 بچے کی آنکھوں کی روشنی کا ذکر چھڑ گیا. والد صاحب جو تھے وہ بڑے بے چین تو تھے ہی، لیکن جب اب بچہ دیکھ نہیں رہا تھا وہ افسوس کر رہے تھے والد صاحب کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ بڑا عجیب ہو گیا، بیٹا اب دیکھ نہیں رہا ہے، کیا ہوگا کیسے ہوگا. تو والد صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا اور اب میں اس کو قرآن سکھاؤں گا، اس کو میں عالم بناؤں گا وغیرہ وغیرہ. اب نیتیں اس نے پیش کی تو لوگ واہ واہ ماشاء اللہ، اتنا مطلب عظیم باپ ہے، اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں وقف کر دیا، عالم بنائے گا، حافظ بنائے گا. زبردست کی نیت اس کے سامنے آ گئی. اسلام سے کتنی محبت یاری ساتھ میں. خیر بچے کو ایک مشہور اور بڑے قاری صاحب کے پاس اس کو داخلہ دلایا. اس نے قرآن کریم پڑھنا اور حفظ کرنا شروع کیا. اب پروسیجر شروع ہو گیا اس کا، وہ جو والد صاحب نے جو نیت کی تھی. اب وہ صبح شام بچہ قرآن پڑھتا، پھر آگے جا کر حفظ بھی کرنا شروع کر دیا اس نے. اب بچے نے جب کچھ صورتیں یاد کر لی اور اس کا حفظ ہونا مزید آگے بڑھا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتا جاتا تھا اس کی آنکھوں کی روشنی بہتر ہوتی چلی جاتی تھی. اب وہ قرآن پڑھ رہا ہے، آنکھوں کا نور بہتر ہو رہا ہے، قرآن پڑھ آنکھوں کا نور بہتر ہو رہا ہے. بتدریج اس کی آنکھوں کی روشنی بحال ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا. اس کی آنکھیں بالکل جیسے نارمل جیسے انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں ہو گئی. چشمے تک کی اب اس کو ضرورت نہیں تھی، بالکل نارمل آنکھیں ہو گئی. اب وہاں بچے کی آنکھیں نارمل ہوئی، بچہ بڑا کام کا ہوا. ادھر والد صاحب کی سوچ کچھ اور چلی گئی. والد صاحب سوچنے لگے کہ اب بیٹا جہاں پڑھ رہا ہے تو کیا کروں. پہلے تو نابینا تھا، تو بینا ہو گیا، تو بڑے کام کا ہو گیا ہے. اس نے دینی تعلیم چھڑوا کر اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم کے پیچھے لگا دیا اور اپنے بیٹے کو اس نے وہاں سے مدرسے سے اٹھایا اور اسکول کالج یونیورسٹی جو فیلڈ تھی اس میں اس نے ڈال دیا کہ اب بیٹا میرے کام کا ہے، لہذا میں اب اس کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کروں. یہ عرب دنیا کا ایک واقعہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنے دین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے. اللہ ماشاءاللہ سب کا نہیں کہتے کہ مطلب کہ اچھی چیز اپنے لیے، جو اچھی چیز نہیں ہے وہ رائے خدا میں دے دو، یا کمزور ہے تو رائے خدا میں دے دو. اس کا تجربہ تو آپ کو اتنا ہوگا. اگر میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ابھی آپ مسجد کے اندر ایک جھولی گھمائیں، جیسے ہمارے جمعے جھولی گھومتی ہے نا، چندے کے لیے ڈبہ گھومتا ہے. ایک آدمی جیب میں ہاتھ ڈالے گا، 4 نوٹیں نکالے گا. 4 نوٹیں میں سے جو سب سے پرانا نوٹ ہوگا نا، تھوڑا سا کتھا متھا لگا ہوگا، کوئی پھٹا پھٹا سا ہوگا، آگے پیچھے کو نشان لگا ہوا ہوگا، یہ ڈالے گا جھولی کے اندر. کڑک نوٹ شاید ہی کوئی ڈالے گا. کڑک نوٹ بالکل نیا 0 میٹر نوٹ تو کون ڈالتا ہے چندے کے اندر؟ یہ پرانا ہی نوٹ ڈالتے ہیں. اچھا کوئی فرق نہیں ہے، چاہے دودھ والے کو پرانی نوٹ تو 100 روپے کی، یہ نئی نوٹ تو 100 روپے کی، اسے دودھا کو 100 روپے کا ہی دینا ہے. اسے نئی نوٹ لے کر 110 روپے کا دودھ تو اس نے بھی نہیں دینا ہوتا. لیکن یہ ہمارا ایک عجیب سا نیچر، عجیب سا کلچر ہے. ہماری ضرورت کا کچھ نہیں ہوتا نا، وہ یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ کسی کی ضرورت کا نہیں ہے. لیکن یہاں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ دینے کی نیت کرتے ہیں تو ہمیں اچھے سے اچھا اپنے رب کی راہ میں دینا چاہیے، نہ کہ کمزور چیز دینی چاہیے. یہ سمجھے کہ یہ کہنے کا، حالانکہ قرآن کریم سورہ 4 پارہ جو شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
اس کا خلاصہ یہ کہ تم اس وقت تک بھلائی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ شے نہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہے۔ اب ہمیں جو زیادہ پسند ہو وہ راہ خدا میں خرچ کرنے پر دل کرے کیسے؟ اب تو پھر نیت کر بھی لیں، اب انہوں نے تو چلو نیت تو اپنے نابینا بیٹے کی کر لی، مگر وہ اس کا بھی جب آنکھیں درست ہوئی تو نکال لیا باہر، بھائی یہ تو میرے کام کا ہے۔ ایسی نیتیں ہم لوگ کرتے ہیں، بعد اوقات اس کو پورا نہیں کرتے۔ جیسے کسی کو پیسے نہیں ہیں، یا اللہ اگر میرا 15 لاکھ کا بونڈ لگ جائے 5 لاکھ روپے مولا تیری راہ میں خرچ کر دوں گا۔ لگ گیا 15 لاکھ کا بونڈ، اب بولے گا یا اللہ یہ نیکسٹ ٹائم ابھی 15 لاکھ میرے کو ضرورت ہے۔ ایسے اتنے واقعات آپ کو ملیں گے، ایسے اتنے واقعات ملیں گے کہ بس ہمارا دل دماغ بدلنے میں دیر کوئی نہیں۔ اللہ یہ ہو جائے نا تو میں یوں کر دوں گا، پھر بعد میں ہو گیا تو نہیں ہوتا وہ چیزیں۔ یہ تو کتنوں کے ساتھ خود آپ کو اپنا تجربہ ہوگا۔